اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ 14واں سبق ہے ذوی الفروض کے احوال کے بیان میں۔ علمی میراث کے 3 عناصر تھے۔ پہلا عنصر وارث اور غیر وارث کو پہچاننا، اور دوسرا عنصر ہر وارث کے حصہ پہچاننا۔ یہ دونوں منصوصی ہے، یہ قرآن کریم میں ہے، سنت میں ہے۔ اور تیسرا عنصر تھا وہ حساب جو اس میں کام آتا ہے۔ تو جو حساب اس میں کام آتا ہے وہ ہم نے بیان کر لیا۔ ذوی الفروض 6 ہیں، ان کے مخارج 5 ہے، اور اگر مسئلے میں ایک فرض ہو تو اس فرض کے مخرج سے مسئلہ بنایا جائے گا، اگر زیادہ ہو تو فروض کے مخارج کے درمیان پھر نسبت دیکھی جائے گی۔ تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان تھی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح مسئلہ بنائیں اور صحیح تقسیم کر لیں۔ اب ہم ذوی الفروض کے احوال بیان کریں گے اور پہلی نسبت کے مطابق مسئلہ بنائیں گے اور صحیح تقسیم کریں گے۔ صحیح مسئلہ بنائیں گے اور صحیح تقسیم کریں گے۔ تو ذوی الفروض کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، اور پھر ہر ایک کا حصہ، ان کی حالت۔ تو حصہ قرآن کریم سے معلوم کریں گے، اور حساب کا حصہ آپ سمجھ چکے ہیں پچھلی دروس میں۔ اس حساب کے مطابق صحیح مسئلہ بنائیں گے اور صحیح تقسیم کریں گے۔ تو ورثہ کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ذوی الفروض یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے قرآن کریم میں اور سنت رسول میں اور اجماع امت سے ان کے حصے ثابت ہے۔ دوسری قسم ہے عصبات نسبیہ۔ ذوی الفروض سے جو مال بچتا ہے تو وہ عصبات نسبیہ کو ملتا ہے، اور اگر عصبہ ذی فرض نہ ہو تو عصبہ کل مال لے لیتا ہے، کچھ نہ بچے تو کچھ نہیں لیتا ہے۔ اگر یہ دونوں نہ ہو تو پھر تیسری قسم ہے ذوی الارحام، پھر میراث کا مال ان کو ملتا ہے۔ دنیا میں آج کل یہ 3 قسمیں ہیں، باقی اقسام نہیں ہیں۔ تو ذوی الفروض 12 افراد ہے، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، ذوی الفروض کی کل تعداد 12 ہے، ان میں 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ جو 4 مرد ہیں وہ ہے نمبر 1 ہے باپ، اور پھر دوسرا ہے دادا، باپ کا باپ، جد صحیح جس کو کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ماشریک بائی۔ بھائیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک حقیقی بھائی جس کو اردو میں سگا بھائی کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو شقیق بولتے ہیں، جو ماں باپ دونوں سے ہو۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے علاتی، جو باپ شریک ہو، صرف باپ میں شریک ہو۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے اخیافی، جو صرف ماں کے اندر شریک ہو۔ تو بہنوں کی بھی اسی طرح 3 قسمیں ہیں۔ حقیقی بہن، اس کو شقیق بھی بولتے ہیں، جو ماں باپ دونوں سے ہو۔ علاتی بہن جو صرف باپ سے ہو، اور اخیافی بہن جو صرف ماں سے ہو۔ تو بھائیوں میں جو حقیقی بھائی ہے علاتی، وہ تو عصبات ہے، ان کے حالات یہاں بیان نہیں ہوں گے۔ اخیافی بھائی، اخیافی بہن، یہ ذوی الفروض میں سے ہے۔ تو وہ بھائی جو ماں میں شریک ہو، اس کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ اخیافی یا خیفی، ماں شریک بھائی۔ اور چوتھا مرد شوہر، 8 عورتیں ہیں، اس میں پہلی قسم ہے بیوہ۔ بیوہ زوجات، وہ 1 بھی ہوتی ہے، کبھی 2 ہوتی ہے، کبھی 3 ہوتی ہے، کبھی 4 تک بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے بیٹی، اور نمبر 3 ہے پوتی۔ بیٹی بنت اور پوتی بنت الابن، بیٹے کی بیٹی۔ اور سگی بہن جو ماں باپ دونوں سے ہو، باپ شریک بہن جو صرف باپ سے ہو، اور ماں شریک بہن اس کو اخیافی بھی کہا جاتا ہے۔ اور 7واں ماں ہے، اور 8 نمبر پر ہے جدہ صحیحہ۔ جدہ صحیحہ، جد کی بھی 2 قسمیں ہیں اور جد کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ جد کی 2 قسمیں، جد صحیح، جد فاسد۔ تو جد صحیح ذی فرض ہے،
یہاں جو دادا ہے اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جد صحیح. اور اس کے مقابلے میں آتے ہیں جد فاسد. تو جد فاسد وہ ذوی الارحام میں سے ہے. اور جدہ صحیحہ اس کے مقابلے میں آتا ہے جدہ فاسدہ. تو جدہ صحیحہ ذی فرض ہے اور جدہ فاسدہ یہ ذوی الارحام میں سے ہے. ان کے احوال ذوی الارحام میں بیان کیے جائیں گے. تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جد صحیح کسے کہتے ہیں، اور پھر فاسد بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور جدہ صحیحہ کسے کہتے ہیں تو فاسدہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور جدہ صحیحہ کا سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو جد صحیح وہ ہوتا ہے کہ مردے کی طرف نسبت میں اس کا عورت کا واسطہ نہ آتا ہو، جیسے باپ کا باپ، دادے کا باپ، پردادے کا باپ. تو جس میں عورت کا واسطہ آتا ہو وہ جد فاسد ہوتا ہے، جیسے نانا، ماں کا باپ، ابو الام ماں کا باپ، یہ جد فاسد ہے، وہ ذوی الارحام میں سے ہے. تو جدہ صحیحہ وہ ہوتی ہے کہ مردے کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو، جیسے دادی اور نانی، یہ جدہ صحیحہ ہے. اور نانی کی ماں یہ جدہ فاسدہ ہے. ام ابی الام ماں کے باپ کی ماں یہ جدہ فاسدہ ہے. اور ام الام اب اور ام الاب، ام الام ام الاب. ام الاب باپ کی ماں، اس کو دادی کہتے ہیں. اور ام الام ماں کی ماں، اس کو نانی کہتے ہیں. یہ دونوں جدہ صحیحہ میں آتا ہے. لہٰذا دادی بھی ذی فرض ہے اور نانی بھی ذی فرض ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ ذیل فروز کی تعداد عربی میں 12 ہے اور اردو میں پھر 13 بنتی ہے، اس لیے کہ جدہ صحیحہ بھی ذی فرض ہے، جس کا اطلاق دادی اور نانی دونوں پر ہوتا ہے. باپ کی ماں اور ماں کی ماں دونوں جدہ صحیحہ ہے. تو اس لیے اردو میں ذیل فروز کی تعداد پھر 13 بنتی ہے. ایک اور فائدے کی بات ہے جو آگے ابھی ہم احوال شروع کرتے ہیں، اس میں یہ بات کام آئے گی. ایک ولد کا لفظ اور ایک زوج کا لفظ، اس کی تحقیق آپ سمجھ لیں. ولد کا لفظ عرب میں یہ بیٹے کو کہا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں زید ولد عامر، لیکن لغت عربی میں اور قرآن کریم میں، قرآن و سنت میں ولد کا اطلاق بنت اور ابن دونوں پر ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں جہاں ولد کا لفظ ذکر کیا گیا ہے سورۃ النساء میں میراث کے آیت میں، تو وہاں ولد سے مراد بنت اور ابن دونوں ہوں گے. جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو اولاد جمع ولد، اور ولد اس کا اطلاق بنت اور ابن دونوں پر ہوتا ہے. بیٹا بھی ولد ہے اور بنت بھی ولد ہے. ولد نہیں ہے اس کا مطلب کیا؟ نہ بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے. ولد ہے تو اس کا معنی ہے کہ بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے. دوسرا فائدہ، زوج کا لفظ عربی میں زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں اور زوج شوہر کو بھی کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ امہاتہم، ازواج جمع زوج. لیکن میراث میں فرق کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ تا بڑھا دی جاتی ہے زوجتن، یہ فرق کرنے کے لیے کہ یہ شوہر نہیں ہے، یہ بیوہ ہے. تو ابھی اگلے درس میں ہم ذیل فروز کے احوال شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم زوج اور زوجہ کے احوال بیان کریں گے.